لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ورددا بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات پڑھے محمد. ساری تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے، اس وحدہ لا شریک خدا کے لیے. ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری حمد و ثنا، ہمارے تمام شکر کے سجدے اسی سے مخصوص ہے. اس کے علاوہ نہ ہم کسی کا شکر کرتے ہیں، نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی کو اپنا پالنے والا اور اپنا خدا مانتے ہیں. وہ پروردگار کہ جو رحمان، رحیم، کریم، ستار العیوب، بخشنے والا، رزق دینے والا اور تمام انسانوں کا خیال رکھنے والا ہے. وہ پروردگار اعظم کہ جس نے ہمیشہ ہمارے لیے وہی سوچا جو ہمارے لیے بہتر تھا. وہ خدا جس نے ہمیشہ ہمارے لیے وہی کیا کہ جو ہمارے لیے بہتر تھا. کس طریقے سے عزیزو؟ کیا کیا جو ہمارے لیے بہتر تھا؟ پروردگار عالم نے ہمارے لیے ہر وہ چیز جو بہتر تھی انجام دی. ہر وہ چیز اس نے ہمیں خلق کیا، ہم ہیں اس کی مخلوق اور وہ ہے ہمارا
خالق پیدا کرنے والا. لیکن کیا فقط ہمیں ہی پیدا کیا اس نے؟ ہمارے علاوہ اور کسی کو پیدا نہیں کیا؟ ہمارے علاوہ اس نے حیوانوں کو پیدا کیا، ہمارے علاوہ اس نے پرندوں کو پیدا کیا، ہمارے علاوہ اس نے جانوروں کو پیدا کیا، ہمارے علاوہ اس نے کیڑے مکوڑوں کو پیدا کیا، ہمارے علاوہ اس نے پتھر، مٹی، درخت کو پیدا کیا. یہ تمام چیزیں ہمارے علاوہ اس نے پیدا کی. تو اس نے ہمارے ساتھ میں وہی کیا کہ جو ہمارے لیے بہتر تھا. سوچے اس نے کس طریقے سے ہمارے لیے بہتر کیا کہ وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور صورت میں بھی پیدا کر سکتا تھا. پتھر بنا سکتا تھا، حیوان بنا سکتا تھا، پرندہ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمارے لیے وہی کیا کہ جو ہمارے لیے بہتر تھا. کوئی اور مخلوق کی شکل میں ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی جو سب سے بہتر مخلوق تھی انسان، ہمیں اس دنیا میں انسان کی شکل میں پیدا کیا. یہ ہمارے لیے سب سے بہتر تھا یا نہیں تھا؟ تو اس نے ہمارے لیے وہ کیا کہ جو ہمارے لیے سب سے بہتر تھا. پھر اس کے بعد ہمیں انسانوں کی شکل میں پیدا کیا. تو انسانوں میں بھی بہت سے دین پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں، کوئی دین اس طریقے کا دین ہے، کوئی دین اس طریقے کا دین ہے. یہودیت، مسیحیت، آگ کو پوجنے والے، فلک چیز کی پرستش کرنے والے، دنیا میں یہ سب انسان پائے جاتے ہیں. مادہ پرست انسان پائے جاتے ہیں، مشرک انسان پائے جاتے ہیں، ساری طرح کے انسان پائے جاتے ہیں. مگر اس نے دوسرا کام جو ہمارے لیے بہتر کیا، پہلا کام تو انسان بنایا، کوئی حیوان نہیں بنایا. دوسرا کام جو ہمارے لیے بہتر کیا، کسی بھی دین میں پیدا نہیں کیا، بلکہ مسلمان بنا کر پیدا کیا. ہم نے جب بچپن سے سنا تو اللہ ایک سنا. یہ دوسرا کام کیا خدا نے جو ہمارے لیے سب سے بہتر تھا. اس سے بہتر کچھ ہو سکتا تھا؟ تیسرا کام جو اس نے ہمارے لیے کیا وہ کون سا کام تھا؟ پہلا کام اپنی مخلوقات میں انسان کو سب سے بہتر دیکھا تو انسان بنا کے پیدا کیا. دوسرا کام انسانوں میں مسلمان کو سب سے بہتر دیکھا تو مسلمان بنا کر پیدا کیا. اب مسلمانوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مذہب ہیں، ہر فرقے کے اپنے اپنے رسم و رواج ہیں. آپ جس فرقے کو دیکھیں گے اس فرقے میں اپنے رسم نظر آئیں گے، لیکن ان تمام فرقوں میں سب سے بہتر جو فرقہ تھا، سب سے بہتر جو مذہب تھا، علی کے چاہنے والوں کا مذہب، ہمیں اس مذہب کا حصہ بنا کر تیسرا کام ہمارے لیے سب سے بہتر کیا کہ ہمیں اس مذہب کا حصہ بنایا کہ جو علی والوں کا مذہب تھا، جو حسین والوں کا مذہب تھا. ایک لمحے کو تصور کر کے دیکھیے، اگر اس مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب میں ہوتے تو وہاں کیا کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے. لیکن الحمدللہ ہمارے لیے یہ کام سب سے بہتر پروردگار کی طرف سے ہوا کہ ہم آ رہے ہیں، فرش اعضا پر بیٹھ رہے ہیں، حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں. تو خداوند عالم نے جو کام کیا ہمارے لیے بہتر کیا. اپنی مخلوقات میں بہتر انسانوں کو دیکھا تو انسان بنا کر پیدا کیا. انسانوں میں بہتر مسلمان کو دیکھا تو مسلمان بنا کر پیدا کیا. مسلمانوں میں بہتر علی والوں کو دیکھا تو علی والا بنا کے پیدا کیا. اب میری بھی ذمہ داری ہے، اس نے میرے لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر کیا. میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس کے لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر انجام دوں، ہمیشہ بہتر سے بہتر. میری نمازیں بہتر سے بہتر ہونی چاہیے، میری عبادت بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. کمتر پہ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں عزیزوں، کمتر نہیں، بہتر سے بہتر ہمیں خدا کے لیے کرنا ہے. سجدے ہوں تو وہ بھی بہتر سے بہتر، عبادت ہو تو وہ بھی بہتر سے بہتر، مجلسیں ہوں تو وہ بھی بہتر سے بہتر کریں، تاکہ ہم پروردگار کو بتا سکیں کہ اے میرے پروردگار تو نے میرے لیے بہتر سے بہتر جو تھا وہ کیا، اب میں جو بہتر کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. لیکن میرا عمل بہتر کیسے بنے گا، میرا عمل اچھا کیسے بنے گا؟ میرے پاس کوئی نمونہ ہونا چاہیے نا، میرے پاس کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے کہ پروردگار میرے اعمال تو ناقص ہے، تو ہی بتا دے کہ میں ان اعمال کو بہتر کیسے کروں. کیا اعمال کو بہتر کرنے کا
طریقہ میں بتائے دے رہا ہوں. میں نے اپنے کچھ نمونے زمین پر بھیجے ہیں, کچھ اہل بیت زمین پر بھیجے ہیں. اپنے عمل کو ان کے عمل سے ملاتے رہنا. اگر ان کی پیروی کرتے رہو گے تمہارے اعمال بہتر ہوتے جائیں گے. علی کو دیکھتے رہنا, نماز پڑھتے رہنا, حسین کو دیکھتے رہنا, سجدہ کرتے رہنا. اگر ان کو سامنے رکھو گے تو بہتر ہوتے چلے جاؤ گے, لیکن اگر ان کو سامنے سے ہٹا دو گے تو اور کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں بہتر بنا سکے. ہماری مجلس سے بہتر ہونی چاہیے. فقط مجلس میں شرکت کر لینا تھوڑی دیر کے لیے کافی نہیں ہے. ہم نے سنا ہے اور عقیدہ ہے کہ جب بی بی اس فرش عزا پر تشریف لاتی ہیں تو ایک ایک چاہنے والے کے چہرے کو دیکھتی ہیں. اور بی بی کب آتی ہیں؟ جب خطیب ممبر مجلس میں بیٹھ جاتا ہے ممبر پہ تب آتی ہیں. جب نوحہ خان نوحہ پڑھتا ہے تب آتی ہیں. انہیں تو آنسو لینے ہیں, انہیں تو تب آنا چاہیے کہ جب مولانا مصائب پڑھے تب بی بی آ جائیں, لیکن نہیں. بی بی کب آتی ہیں؟ عزا خانے میں کب آتی ہیں بی بی عزا خانے میں جب آتی ہیں جب عزا خانے میں فرش عزا بچھ جاتا ہے. اور جب فرش عزا بچھ جاتا ہے تب بی بی آ کر بیٹھ جاتی ہے اور عزاداروں کا انتظار کرتی ہے. اب یہ ہر عزادار کا فریضہ ہے کہ کون کتنا بی بی کو انتظار کرا رہا ہے. میں بی بی کو انتظار کیوں کراؤں زیادہ؟ ادھر فرش عزا بچھی, عزاداروں کا فریضہ یہ ہے کہ فرش عزا پر آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ بی بی ہر آنے والے کا نام لکھتی رہتی ہیں, سر فہرست ان کا نام لکھ لیتی ہیں شہزادی. سر فہرست ان کا نام لکھ لیتی ہیں شہزادی. مجالس میں جو مومن وقت پر تشریف لاتے ہیں, صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بیت کے عمل کو دیکھتے چلے جاؤ, اپنے عمل کو بہتر بناتے چلے جاؤ. اور یہ واقعاً شکر کا مقام ہے کہ ہمارے پاس علی جیسے مولا موجود ہے, علی جیسا امام موجود ہے کہ جس کی تعصیب کر کے, اس کی اطاعت کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں, آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں. مگر جب ہم ذکر علی کرتے ہیں عزیزو, جب ہم مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے مسئلے کھڑے کیے جاتے ہیں, بہت سارے سوال کھڑے کیے جاتے ہیں. یقیناً ہم سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے اتنا بتائے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے مالک, ہم تو فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ترجمہ واضح ہے, کلیئر ہے کہ ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں اور کس سے مدد چاہتے ہیں؟ بس تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی جائے تو درست ہے؟ درست نہیں ہے. مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. اب آئے اور آنے کے بعد میں اعتراض ہوا کہ جب آپ یہ سورہ پڑھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے تو پھر بتائیں یا علی مدد کیوں کہا جاتا ہے؟ یا علی مدد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم اس بات کو سمجھ گئے؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ سامنے والا دیکھے گا اور فوراً کیا کہے گا کہ آپ کہتے ہیں فقط خدا سے مدد مانگنی چاہیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر آپ ہی جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد, جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد. یہاں پر یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہو؟ یا اللہ مدد کہیے, اللہ کو مدد کے لیے پکاریے. کیوں کہ علی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے معاذ اللہ. علی کو مدد کے لیے پکارنا درست نہیں ہے. تو عزیزو یہ اعتراض کیے جاتے ہیں. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو ایسے انجام دیں کہ سامنے والا اگر ہم پر شرک کی تہمت لگا رہا ہو تو ہم اپنا دفاع کر سکے اور بتا سکے نہیں, علی کا ماننے والا خدا کو ایک مانتا ہے, مشرک نہیں ہوتا. کیا کہیں گے مولانا آپ بتائیں؟ ہم خدا ہی سے مدد مانگتے ہیں, یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے,
یا علی مدد کہنا چاہیے، یہ بھی ہماری قوم میں مشہور ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں، بچے اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو دو طریقے کی باتیں ہیں، دو طریقے کی باتیں۔ اس بات کو اگر سمجھ گئے تو پھر انشاءاللہ مرحلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایک ہے اللہ اور ایک ہے علی۔ یہ ہے اللہ اور ادھر ہے علی۔ اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ ہے مگر اللہ سے نہیں مانگو، علی سے مانگو، علی دیں گے، اللہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ یہ ہے اللہ اور ادھر ہے علی، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، اللہ سے مانگو علی سے مت مانگو، یا علی سے مانگو اللہ سے مت مانگو، یہ ایک صورت ہے۔ ایک صورت ہے ایسے، ایک طرف اللہ اور ایک طرف علی۔ مگر شیعوں میں یہ صورت ہے ہی نہیں، میں سمجھا رہا ہوں، شیعوں میں یہ صورت ہے ہی نہیں کہ ایک طرف اللہ ہے ایک طرف علی ہے۔ شیعوں میں کیا صورت ہے؟ شیعوں میں یہ صورت ہے، ادھر اللہ ہے ادھر علی ہے۔ سمجھیے گا عزیزو، شیعوں میں اس طریقے کی صورت نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ ہے ایک طرف علی ہے۔ شیعوں میں اس طریقے کی صورت ہے، ادھر اللہ ہے ادھر علی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ مطلب یہ ہوا یہ علی ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کی حجت۔ اگر ہم خدا سے مدد مانگیں گے تو علی کے ذریعے ہم تک مدد پہنچے گی، چاہے خدا سے مانگ لو چاہے علی سے مانگ لو۔ علی سے مانگو گے وہ خدا کی مدد ہم تک پہنچائے گا، خدا سے مانگو گے وہ علی کے ذریعے سے ہم تک مدد پہنچائے گا۔ ہم نے ایک دوسرے کے مقابل لا کر کھڑا نہیں کیا خدا اور علی کو، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ خدا کیا بندہ علی ہے، خدا کی حجت علی ہے۔ زمین پر اللہ کی حجت کون ہے؟ علی ہے۔ اللہ اپنا رزق اپنا فیض زمین پر کس کے ذریعے پہنچائے گا؟ حجت کے ذریعے پہنچائے گا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی بھی مدد کرتے ہیں، خدا کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ خدا نہیں ہے علی جو مدد کرتے ہیں، نہیں، اللہ کے بندے ہیں علی، مگر ہماری مدد کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ خدا کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ اور جب ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کر، تو خدا بھی مدد کرتا ہے۔ کس کے ذریعے سے مدد کرتا ہے؟ علی کے ذریعے سے مدد کرتا ہے۔ تو کبھی بھی اس قسم کے دھوکے میں نہ آنا کہ لوگ کہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن ہی کی بات کو مانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہتے ہیں کہ ہم خدا سے مدد چاہتے ہیں، اور یا علی مدد کہہ کے بتاتے ہیں کہ وہ مدد جو ہم نے خدا سے چاہی تھی وہ مدد ہمیں علی کے ذریعے پہنچے گی، علی کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں پہنچ سکتی۔ آیت اللہ محسن قرآتی جنت البقیع میں کھڑے ہوئے تھے۔ جنت البقیع کتنے اماموں کی قبریں ہیں وہاں، کتنے اماموں کے روزے ہیں؟ دوسرے امام کا، چوتھے امام کا، پانچویں امام کا، چھٹے امام کا، 4 امام وہاں دفن ہیں۔ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہاں دفن ہیں۔ اور کون دفن ہے؟ امام علی کی والدہ وہاں دفن ہے، بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں دفن ہیں۔ تو شیخ محسن قرآتی بہت بڑے عالم دین شیعوں کے، ایران کے، کھڑے ہوئے تھے جنت البقیع میں، زیارت پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک وہابی عالم آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ انت شیعہ، آپ شیعہ ہو؟ کہا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ کہا اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ مدد کرتے ہیں؟ قبروں کی طرف اشارہ کیا، اماموں کی قبروں کی طرف۔ آپ کہتے ہیں یہ مدد کرتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل یہ مدد کرتے ہیں۔ کہا اچھا، اپنی جیب سے قلم نکالا، زمین پر گرایا اور کہا کہ اپنے امام سے کہیے کہ میری مدد کریے، قلم مجھے اٹھا کے دے دے۔ کتنی بڑی توہین، کتنا بڑا سوال، کتنا بڑا اعتراض کیا علی کے چاہنے والے پر کہ اگر یہ مدد کرتے ہیں تو اپنی جیب سے قلم گرا کے کہا کہ ان سے کہیے یہ مجھے قلم اٹھا کے دیں۔ وہ آپ کی کیا مدد کرے گا جو میرا ایک قلم مجھے اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ عزیزو، شاید اور کوئی کسی اور مذہب کا ہوتا تو یہاں پر
چپ ہو جاتا. مگر قسم خدا کی علی کے چاہنے والوں پر جب جب بھی جہاں جہاں بھی جس نے بھی اعتراض کیا ہے علی کے چاہنے والے نے جواب دے کے بتایا ہے کہ اس علی کو مانتے ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی میں کبھی تم جیسوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا. کیا کہا؟ یہ مدد کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میرا پین اٹھا کے دے, میرا قلم اٹھا کے دے. جو قلم نہ اٹھا کے دے سکے تو تمہاری مدد کیا کرے گی. ایک مرتبہ شیخ محسن قرائتی نے بڑے ادب سے بڑے پیار سے اس قلم کو اٹھا لیا اور قلم کو اٹھا کر دوبارہ پھینک دیا زمین پہ اور کہا کہ تمہارا تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے, تو آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ اب یہ قلم مجھے اٹھا کے دے دے. واپس وہابی عالم سے کیا کہا کہ اللہ سے کہیے کہ یہ قلم مجھے اٹھا کے دے دے. فوراً غصہ ہو گیا, ناراض ہو گیا کہ اللہ کیسے اٹھا کے دے سکتا ہے, اللہ تو اٹھا نہیں سکتا. کیسے کو خدا مانتے ہو جو قلم نہیں اٹھا سکتا, وہ تمہاری مدد کیا کرے گا. وہ کہنے والا شرمندہ ہو گیا, چلا گیا. عالم دین نے کہا بات اتنی تو سمجھ میں آ جانی چاہیے مسلمانوں کے کہ عزیزان محترم, ہم اگر کہتے ہیں کہ اہل بیت ہماری مدد کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت ہمارے خادم ہیں, جو ہم کہیں گے وہ کریں گے. نہیں, ہم نے اہل بیت کو خادم نہیں مانا, ہم نے خود کو اہل بیت خادم بنایا ہے. جس طریقے سے پروردگار عالم مدد کرتا ہے مگر وسیلوں کے ذریعے سے, اہل بیت بھی مدد کرتے ہیں مگر وسیلوں کے ذریعے سے. آپ کو مدد چاہیے, علی سے مدد چاہیے, پریشان ہے نا, علی سے مدد چاہیے آپ کو. یا علی مدد کہیں گے, علی کسی وسیلے کو بھیج دیں گے, کوئی مومن آ جائے گا آپ کے پاس, آپ کی مدد کر دے گا. مومن نے مدد کی ہے مگر یہ اثر یا علی مدد کا تھا, وسیلوں کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے. عزیزوں, چلا گیا. عزیزان محترم, کائنات میں اگر یہ افتخار حاصل ہے کہ اس دنیا میں علی کو ماننے کے بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑا ہو, تو فقط ہمیں افتخار حاصل ہے کہ ہم نے ایسے کو مانا کہ کبھی اس نے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا. ہم نے علی کو امام مانا, ہم نے علی کو اپنا ولی مانا, ہم نے اپنی علی کو رسول کا جانشین مانا, اللہ کا ولی مانا, حجت پروردگار مانا. عزیزان محترم, اسی طریقے کے سنیے گا, علی کو امام مانا نا ہم نے, اور ہم نے جسے بھی امام مانا ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑا. دنیا کے سامنے ہمارے امام نے ہم تک مدد پہنچائی ہے. عزیزوں, اسی طریقے سے حشام تھے چھٹے امام کے چاہنے والے. حشام چھٹے امام کے چاہنے والے تھے. بڑے بڑے عالم حشام سے آ کر مناظرہ کرتے تھے امامت کے موضوع پر. حشام سب کو ہرا دیا کرتے تھے, اپنے موقف کو, اپنے عقیدے کو ثابت کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حشام چھٹے امام کے صحابی تھے نا, چھٹے امام شہید ہو گئے, چھٹے امام. اور اس کے بعد امامت کس کو ملی؟ ساتویں امام کو, ان کے فرزند کو امامت ملی. ایک مرتبہ حشام سیاہ لباس, غمگین, اپنے امام کے سوگ میں مدینے کی گلی سے بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے. حشام گزر رہے تھے کہ ایک منافق مل گیا, دشمن اہل بیت مل گیا. اور جب دشمن اہل بیت مل گیا تو کیا کہنے لگا, اے حشام, تیرا امام تو مر گیا, معاذ اللہ, تیرے امام مر گئے, چلے گئے, تم تو بے امام ہو گئے, تم بے امام ہو گئے. کہنے لگے بالکل, میرے امام شہید ہو گئے, میرے امام شہید ہو گئے, مگر تو نے اس کو امام مانا ہے کہ جسے اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی ہوئی ہے. تو نے کس کو امام مانا ہے؟ قیامت تک کی جسے مہلت ملی ہوئی ہے. فوراً بگڑ گیا, کہ تم تو یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا امام شیطان ہے. کہا بالکل, میرے امام وہ ہے کہ جس کو شہید کر دیا گیا, مگر ان کے بیٹے کو امامت ملی, پھر ان کے بیٹے کو ملے گی. اور یاد رکھنا, جو ان کو امام نہیں مانے گا اس کا امام شیطان تو ہو سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کیا بات ہے, امام کی ضرورت کیا ہے, ہم خود ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں, تم امام کو کیوں مانتے ہو؟ حشام نے کہا اتنا بتا دیں
کیا کہا؟ تم امام کو کیوں مانتے ہو؟ امام تو ہمارے جیسا ہوتا ہے نا، امام کی ضرورت نہیں ہے نا۔ کہا اتنا بتا، تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا آنکھیں ہیں۔ کہا کیا کرتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے؟ کہا آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہوں۔ کیا تیرے پاس کان ہے؟ کہا کان ہے۔ کہا کان کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ کہا کان کے ذریعے سے سنتا ہوں۔ کیا تیرے پاس ہاتھ ہے؟ کہا ہاتھ ہے۔ کہا ہاتھ کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ کہا ہاتھ کے ذریعے سے کام کرتا ہوں۔ کیا تیرے پاس پیر ہے؟ کہا ہے۔ کہا پیر کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ کہا پیر کے ذریعے سے چلتا ہوں۔ سوال کرتے گئے، سامنے والا امام کا منکر تھا، جواب دیتا گیا۔ کہا آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ کہا آنکھیں دیکھتی ہیں۔ کان کیا کرتے ہیں؟ کہا کان سنتے ہیں۔ زبان کیا کرتی ہے؟ زبان بولتی ہے۔ ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا یہ بتا تیرے پاس دل ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کہنے لگا ہاں دل تو ہے۔ کہا یہ بتا دل کیا کرتا ہے؟ کہا دل پورے بدن کے انتظامات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دل ہے کہ جس کی وجہ سے سارے بدن کا نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ دل رک جائے گا تو سارے بدن کا نظام رک جائے گا۔ کہا بس میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جو کام ایک بدن کے اندر دل کا ہوتا ہے وہی کام کائنات کے اندر امام کا ہوتا ہے۔ اب تجھے اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس پروردگار نے ایک معمولی سے بدن کو امام کے بغیر نہیں چھوڑا، وہ پروردگار اس دنیا کو امام کے بغیر جس پروردگار نے ایک معمولی سے بدن کو امام کے بغیر نہ چھوڑا ہو، وہ دین اسلام کو امام کے بغیر چھوڑ دیتا، وہ شریعت کو امام کے بغیر چھوڑ دیتا۔ ایسا جواب دیا کہ خود حشام حیران ہو گئے کہ میں نے ایسا جواب کیسے دے دیا۔ حیران ہونے کے بعد میں پہنچے اپنے وقت کے امام کے پاس میں، مولا میں بھی حیران ہوں کہ میں نے ایسا جواب دیا آج کہ مجھے بھی یقین نہیں ہوا کہ میں نے ایسا جواب دے دیا۔ امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دیکھو جب بھی کوئی دشمن کے مقابلے میں پھنستا ہے اور اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تو یاد رکھنا جواب وہ دیتا ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے، مدد ہم کرتے ہیں مگر اپنے ماننے والوں کو دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ مدد ہماری ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے، ہم مدد کرتے ہیں عزیزوں۔ اسی لیے ہم نے علی کو امام مانا ہے، کیونکہ جو کام بدن میں دل کا ہوتا ہے، سارے نظام کو بدن کے کنٹرول دل کرتا ہے، اسی طریقے سے کائنات کے سارے نظام کو کنٹرول امام کرتا ہے۔ دین کی حفاظت امام کرتا ہے، شریعت کی حفاظت امام کرتا ہے۔ اور کہا ہے نا رسول خدا نے، امام کی مثال، علی کی مثال کس چیز سے دی ہے رسول نے؟ کیسی کیسی چیزوں سے علی کی مثال دی ہے؟ ایک جگہ تو قرآن سے مثال دی، مثل علی کمثل قل هو اللہ احد، اور ایک مرتبہ کہا مثل علی کمثل کعبہ۔ علی کی مثال کیسی ہے؟ کہ علی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کعبے کی مثال ہے۔ بہت خوبصورت حدیث۔ علی کی مثال کیسی ہے امت میں؟ کہا جیسے کعبے کی مثال ہے۔ اب انسان سوچتا چلا جائے کہ یہ مثال کیوں دی رسول خدا نے، مگر جتنا سوچتا چلا جائے گا اتنا علی کے فضائل کے باب کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ اس کو سوچئے، گھر جا کے سوچئے کعبے سے کیوں مثال دی علی کی۔ عزیزان محترم، جب ہم نے سوچا، تصور کیا علی کی مثال اور کسی چیز سے بھی دے سکتے تھے رسول خدا، مگر علی کی مثال چاند سے نہیں دی، علی کی مثال سورج سے نہیں دی، علی کی مثال ستاروں سے نہیں دی، علی کی مثال درختوں سے نہیں دی، پہاڑوں سے نہیں دی، علی کی مثال دی تو کعبے سے دی۔ کیوں دی یا رسول اللہ؟ علی کی مثال کعبے سے کیوں دی؟ کہا پہلا تو کمال کعبے کے اندر یہ ہے کہ کعبہ مانا جا سکتا ہے، بنایا نہیں جا سکتا۔ آپ کعبے کو بنا نہیں سکتے، جس کعبے کو قبلہ بنا دیا ہے اسی کو ماننا پڑے گا۔ آپ کہیں ہم اپنا کعبہ خود بنا لیں گے، خدا کہے گا نہیں، کعبہ بنانے کا اختیار تمہیں نہیں ہے، کعبہ میں نے بنا دیا، اسی کا طواف کرو۔ کہ جیسے کعبہ
بنایا نہیں جا سکتا ویسے بھی امام بنایا نہیں جا سکتا. کعبہ بھی خدا کی جانب سے بنتا ہے, امام بھی خدا کی جانب سے بنتا ہے. کعبہ بھی خدا کی جانب سے بنتا ہے, امام بھی خدا کی جانب سے بنتا ہے. اور کعبے میں کیا خاصیت موجود ہے؟ کہ ایک اور خاصیت کعبے میں موجود ہے. آپ کو کعبے کی زیارت کرنی ہے نا, پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. کعبے تک جائیں, مکے میں جائیں, کعبے کا طواف کریں. کہ آپ کہیں کہ نہیں مجھے زیارت کرنی ہے کعبے کی, کعبہ خود چل کر میرے پاس آئے. آپ یہ کہیں مجھے زیارت کرنی ہے کعبے کی, کعبہ میرے پاس چل کر آئے, تو کہیں گے کہ نہیں لگتا ہے آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے کعبے کی, کعبے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو زیارت کرنی ہے, آپ کو طواف کرنا ہے, آپ کو حج و عمرہ کرنا ہے, آپ کو چل کے کعبے تک جانا پڑے گا. کعبہ چل کے آپ تک نہیں آئے گا. اب لوگ کہتے ہیں علی سے خلافت چھینی, علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کہ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی, خلافت کو علی کی ضرورت تھی. علی چل کر خلافت تک نہیں گئے, مگر ایک موقع ایسا آیا خلافت علی تک چل کے آئی. اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. چل کر نہیں آئے گا, آپ کو کعبے تک چل کے جانا پڑے گا. تو کتنی خصوصیت ہو گئی؟ تو خصوصیت ہو گئی. کعبہ بنایا نہیں جا سکتا, جو بنا دیا گیا اسی کو ماننا ہے. امام بھی بنایا نہیں جا سکتا, جسے غدیر میں بنا دیا اسی کو ماننا ہے. کعبہ بھی آپ تک چل کے نہیں آئے گا, آپ کو جانا پڑے گا. خلافت بھی علی تک چل کر آئی, علی خلافت کو نہیں گئے, علی نہیں گئے خلافت کو مانگنے. آئے جب تیسری خلافت ختم ہو گئی, اب آئے ہیں علی کے پاس, یا علی اگر اب آپ نے خلافت قبول نہیں کی تو اسلام یہی ختم ہو جائے گا. پھر علی نے خلافت کو قبول کیا. اور کیا خاصیت ہے کعبے کی؟ کعبے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کعبہ ہے دنیا کا سینٹر. یہ آپ نے بات سنی, دنیا کا سینٹر ہے کعبہ, درمیان میں ہے, بیچ میں ہے, مرکز ہے. تو مرکز ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ مسلمان ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور وہ مسلمان پھیلے ہوئے ہیں کعبے کی چاروں طرف. کعبہ ایک ہے مگر ساری دنیا کا مرکز ہے. جس ملک میں بھی ہوں آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں, خانہ کعبہ تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. ایک کعبہ ہے مگر ایک کعبے کی 4 دیواریں ہیں. ایک دیوار سے دنیا کے ایک حصے تک قبلے کی جہت جا رہی ہے, دوسری دیوار سے دنیا کے دوسرے حصے تک قبلے کی جہت جا رہی ہے, تیسری دیوار سے دنیا کے تیسرے حصے تک قبلے کی جہت جا رہی ہے, چوتھی دیوار سے دنیا کے چوتھے حصے تک قبلے کی جہت جا رہی ہے. ایک کعبہ ہے مگر جہاں بھی دنیا میں مسلمان ہیں اسی ایک کعبے کی جہت پہ نماز پڑھ رہے ہیں. کعبہ تو ایک ہی ہے, ساری دنیا کے مسلمان اسی کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. بس اسی طریقے سے ایک کعبہ ہو کے سارے دنیا کے نماز گزاروں کی نمازوں کو قبول کرا رہا ہے. اسی طریقے سے علی بھی ایک ہے, علی بھی ایک ہے. آپ یہاں نماز پڑھے, یہاں بھی کعبے کی طرف, ہندوستان سے پاکستان چلے جائے وہاں نماز پڑھے, وہاں بھی کعبے کی طرف, ایران میں نماز پڑھے, ایران بھی کعبے کی طرف. اسی طریقے سے آپ یہاں یا علی مدد کہیں, یہاں بھی علی مدد کریں گے. پاکستان میں یا علی مدد کہیں, وہاں بھی علی مدد کریں گے. ایران میں یا علی مدد کہیں, وہاں بھی عزیزوں وہابیوں کے درمیان سعودی میں یا علی مدد کہیں, وہاں بھی علی مدد کریں گے. کعبہ ہے سارے دنیا کی نمازوں کو, سارے دنیا کے مسلمان کی نمازوں کو بچائے ہوئے ہے. ایک علی ہے سارے دنیا میں علی والوں کی عزت کو بچائے ہوئے ہے. کہ اور کون سی خاصیت کعبے میں ہے؟ کہ ایک خاصیت کعبے میں اور ہے. وہ کیا ہے؟ کہا نماز کا وقت ہوا, میں نے وضو کی, وضو کرنے کے بعد میں مصلی پہ پہنچا. مصلی پہ پہنچنے کے بعد قبلہ ہے ادھر, میں نے ادھر منہ کر لیا اور آپ نے مجھے دیکھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے. آپ کیا کہیں گے؟
کیا میری نماز قبول ہے؟ کہا نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ میں کہوں گا کیوں قبول نہیں ہے؟ کہا کہ نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر قبلے سے آپ نے منہ کو پھیر لیا تو آپ 2 رکعت کے بجائے 100 رکعت بھی پڑھ لیں گے، اللہ منہ پہ مار دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ پروردگار ایک سوال کرنے کا تو حق رکھتا ہوں، کہاں؟ کب وہی حمد ہے، وہی قل واللہ ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے، وہی تشہد ہے، وہی سلام ہے، وہی نماز ہے، وہی تیرے لیے نماز ہے۔ بس ایک کام نہیں کیا، قبلے کی طرف رخ نہیں کیا، اس طرف رخ کر لیا۔ قبول کر لینا، تو تو مسبب الاسباب ہے، تو تو رحمان و رحیم ہے، تو تو بڑا کریم ہے، اس نماز کو بھی قبول کر لے۔ کہا نہیں، میں نے قانون بنا دیا، تم سارے قرائن کے ساتھ میں نماز پڑھو، لیکن اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کرو گے تو تمہاری نمازیں بیکار، تمہارے روزے بیکار، تمہاری عبادتیں بیکار۔ احکام بتا دیے، نماز قبلے کی طرف، قربانی قبلے کی طرف۔ کا پروردگار کیوں؟ آخر باقی 3 دشاؤں نے کیا غلطی کی ہے؟ باقی 3 دشاؤں نے کیا غلطی کی ہے؟ میں ادھر نماز پڑھوں تب بھی قبول نہیں، ادھر کروں تب بھی قبول نہیں، ادھر کروں تب بھی قبول نہیں، بس کعبے کی طرف۔ کہا کیونکہ کعبے کو بنا دیا ہے میں نے قبلہ، کعبے کی طرف نماز پڑھو گے تبھی قبول کروں گا۔ اگر کعبے سے منہ پھیرا تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، جیسے کعبے سے منہ پھیر کر عبادت پروردگار منہ پہ مار دیتا ہے۔ اب اگر کسی نے علی سے منہ پھیرا تو علی کے منہ پھیرنے کی وجہ سے پروردگار تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ اے پروردگار، ساری عبادتیں انجام دے رہے ہیں، آخر کیوں؟ کہ کعبے سے منہ پھیرا تو نمازیں بیکار ہو جاتی ہے، علی سے منہ پھیرا تو دین بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر علی سے منہ پھیرا تو دین بیکار ہو جاتا ہے۔ اور کیا سمانتا اور کیا تشبیہات ہیں کعبے میں اور علی کے اندر۔ جو خاصیت کعبے میں ہے ہر وہ خاصیت علی میں ہے، کیونکہ علی کی مثال کعبے سے دی گئی ہے۔ جو بھی خاصیت کعبے میں ہے وہ خاصیت علی میں ہے۔ اور کیا کیا خاصیت ہے؟ سوچتے چلے جائیں، ہزاروں خاصیتیں خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اور ہر وہ خاصیت کہ جو کعبے میں ہے وہ علی کے اندر موجود ہے۔ کعبہ ہے اینٹ پتھر کا گھر، اس پر ایک کپڑا لگا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اینٹ پتھر بہت پائے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں گجرات میں دیکھیں، میدانوں میں جائیں، بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کسی پتھر کو اٹھا لیجئے، اس پر کپڑا لگا دیجئے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کعبہ بن گیا؟ کہا نہیں، میں کہوں گا کعبہ کیا ہے؟ کعبہ تو کچھ نہیں ہے نا، اینٹ پتھروں کا گھر ہے، اس پر ایک کپڑا کالا ڈال دیا گیا، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں۔ آخر یہ اینٹ پتھروں کے گھر کو اتنی اہمیت کیوں؟ اینٹ پتھر تو ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے ہاں اس گھر کو چھوما نہیں جاتا اینٹ پتھر کا گھر بنا کے، مگر یہ خدا کا گھر ہے، اینٹ پتھر کا ہے، لوگ اسے چھوم بھی رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں۔ کہ مولانا آپ کو پتہ نہیں، یہ ظاہر میں تو اینٹ پتھر کا گھر ہے، مگر حقیقت میں یہ گھر خدا سے منسوب ہو چکا ہے۔ مطلب کیا؟ کہا یہ اینٹ پتھروں کا گھر ضرور ہے، لیکن کیونکہ اس سے منسوب ہو گیا، بیت اللہ ہو گیا، اس لیے محترم ہو گیا۔ اب ہاتھ لگانے میں بھی ثواب، اب چومنے میں بھی ثواب، اب طواف کرنے میں بھی ثواب۔ تو ظاہر میں تو اینٹ پتھروں کا گھر تھا نا، مگر منسوب خدا سے ہو گیا، بیت اللہ ہو گیا، تو اس کا احترام ہو گیا۔ عزیزو، علی بھی ظاہر میں ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، قابل احترام کیوں ہوئے؟ کہا اس لیے کہ جیسے کعبہ بیت اللہ بن کے قابل احترام ہو گیا، ایسے ہی علی ولی اللہ بن کے قابل احترام ہو گئے۔ جیسے ہی علی ولی اللہ بنے قابل احترام ہو گئے۔ اب جائیں آپ خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کا طواف کریں، عبادت، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھیں، عبادت، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، عبادت، خانہ کعبہ کو چوم لیں، عبادت۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آپ جائیں خانہ کعبہ پر اور خانہ کعبہ کو بیٹھ کر کوئی دعا نہ پڑھے، کوئی سورہ نہ پڑھے، کوئی نماز نہ پڑھے، بس خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں بس۔
تو کیا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ رسول خدا نے کہا النظر الی بیت اللہ عبادہ، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، بس کعبے کو دیکھتے رہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے، بس دیکھتے رہیں گے، مگر اللہ عبادت کا ثواب لکھتا رہے گا۔ اب علی کی مثال بھی کعبے کی طرح ہے، علی کا ذکر بھی عبادت، علی کی محبت بھی عبادت، مگر کوئی علی کے سامنے کچھ نہ کرے، فقط علی کے چہرے کو دیکھتا رہے، تو رسول کہیں گے جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت، ویسے ہی علی کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ جیسے کعبے کی زیارت عبادت، جیسے کعبے کی زیارت عبادت، ویسے ہی علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، بیان نہیں ہو سکتی کہ کیا کیا چیزیں کعبے میں اور علی میں پائی جاتی ہیں، مگر بس آخری چیز بتا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی کم سے کم 11 چیزیں میں نے کتابوں سے لکھی تھی جو کعبے میں اور علی میں ایک جیسی پائی جاتی ہیں، 5 یا 6 آپ کی خدمت میں بیان کی، 11 چیزیں لکھی ہیں کتابوں میں۔ اس کے علاوہ بھی آپ غور و فکر کریں گے تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جو کعبے میں اور علی میں پائی جاتی ہیں۔ مگر آخری چیز بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ کعبہ بھی اللہ نے اپنے ایک نبی کے ہاتھوں سے بلند کرایا۔ توجہ سے سنیے گا، جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے کعبے کی دیواروں کو بلند کرو۔ کعبے کی تعمیر کا حکم نہیں ہے، ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا نہیں ہے، خانہ کعبہ کا رینوویشن ہوا ہے ابراہیم کے ذریعے سے۔ خانہ کعبہ آدم کے زمانے سے تھا، مگر جو آج کی شکل ہے کعبے کی وہ جناب ابراہیم کے زمانے سے۔ تو کیا کہا؟ بلند کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کی آیت نے کہا يَرْفَعُ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ، کعبے کی دیواروں کو بلند کیا ابراہیم نے۔ اس کا مطلب کعبہ پہلے سے تھا، مگر بلند کیا کس نے؟ اللہ کے ایک نبی نے۔ کعبے کی مثال، علی کی مثال کیسی ہے؟ کعبے کے جیسی، کہ بس جس طریقے سے خانہ کعبہ کو اللہ کے ایک نبی نے بلند کیا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اللہ کے ایک نبی نے بلند کیا، اسی طریقے سے علی کو بھی اللہ کے ایک نبی نے بلند کیا۔ فرق اتنا ہے وہاں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا گیا، مگر رسول نے علی کو اپنی زندگی میں 2 مرتبہ بلند کیا، تاکہ زمانہ دیکھ لے۔ ایک مرتبہ علی کو اپنے ہاتھوں پہ غدیر کے میدان میں بلند کیا، دوسری مرتبہ فتح مکہ کے بعد اپنے کاندھوں پہ بلند کیا۔ یا رسول اللہ 2 بار بلند کیوں کرے؟ کہ جو ہاتھوں پہ بلند علی کا ہاتھ نہ دیکھ سکے، کم سے کم وہ کندھوں پہ چڑھے ہوئے علی کو دیکھ لے۔ 2 مرتبہ بلند کیا، 2 مرتبہ کاندھوں پہ بھی علی کو بلند کیا، ہاتھوں پہ بھی علی کو بلند کیا، کاندھے پہ بھی علی کو بلند کیا۔ ہاتھوں پہ بلند کیا تاکہ زمانہ دیکھ لے، اور شاید کچھ لوگوں کے قد چھوٹے رہے ہوں گے، ہاتھوں پہ بلند علی نظر نہ آئے ہوں گے۔ کہ فتح مکہ کے وقت کاندھوں پہ بھی بلند کر کے بتا دوں گا کہ دیکھو صحابہ تو بہت ہوں گے مگر اتنا بلند کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بار ہاتھوں پہ بلند کیا، ایک بار کاندھے پہ بلند کیا۔ اب رسول کے بعد میں یہی تو مسئلہ ہوا تھا نا، علی کو گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ کیسے گھٹانے کی کوشش کی گئی؟ کہ 3 خلافتیں آئی،
علی کے بعد 3 خلافتیں آئیں رسول کے منبر پہ بیٹھنے کے لیے، تو پہلے والے احترام میں اوپر نہیں بیٹھے، اس سے نیچے بیٹھے، دوسرے والے ان کے احترام میں اس سے نیچے بیٹھے، تیسرے والے ان کے احترام میں اس سے نیچے بیٹھے، جگہ نہیں بچی۔ اب علی خلیفہ بنے، علی جانشین بنے، ظاہری خلافت علی کو ملی۔ دیکھیں جسے رسول نے 2 مرتبہ اپنی زندگی میں بلند کیا ہو، اس کا مرتبہ دنیا والے گھٹا نہیں سکتے۔ لوگ سوچ رہے تھے علی اب منبر پر نہیں آئیں گے، علی کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے، مگر جب علی آئے ہیں مسجد میں، ایک مرتبہ پہلے سینے میں پیر رکھا، دوسرے سینے میں پیر رکھا، تیسرے میں پیر رکھا، اور اوپر وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ یا علی، یہاں تو رسول بیٹھا کرتے تھے، آپ کیسے بیٹھ گئے؟ کہا وہی تو یہاں بیٹھے گا جو رسول کی زندگی میں رسول کے کاندھوں پہ چڑھا ہو۔ جسے اپنی زندگی میں رسول نے بلند کیا ہو، وہی اس بلندی پہ جانے کا حق رکھتا ہے۔ مگر عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں کعبے میں اور علی کے درمیان موجود ہیں، مگر کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو علی کے اندر تو ہیں مگر وہ فضائل کعبے میں موجود نہیں ہے۔ کون سی فضیلتیں؟ یہ 2 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو علی کے اندر ہیں، کعبے میں بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ وہ یہ کہ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ کعبے کی زیارت کریں، ثواب، آپ کعبے کی طرف دیکھیں، ثواب، آپ کعبے کو چومیں، ثواب، آپ کعبے کا طواف کریں، ثواب۔ مگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور کعبہ 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 پڑھتے رہے تو کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ کہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب ہے، خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب ہے، خانہ کعبہ کو چومنے کا ثواب ہے، لیکن آپ اگر تسبیح لے کر کعبہ 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 پڑھتے رہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن علی کی فضیلت اس سے زیادہ ہے، علی کا ذکر بھی ثواب ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن آپ اگر بیٹھ کر تسبیح لے کر علی 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 کرتے رہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا علی کہنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ خانہ کعبہ کا کعبہ کعبہ کہنے سے ثواب نہیں ملے گا، یا علی کہنے سے ثواب ملے گا۔ اور وہ فضیلت کہ جو علی میں ہے مگر کعبے میں نہیں ہے، وہ کیا؟ کہ ساری کائنات کو کعبے نے فضیلت بخشی، ساری کائنات کو کعبے نے فضیلت بخشی۔ جب مسلمان ابتدا میں تھے، تازہ تازہ اسلام آیا تھا، تو قبلہ کعبہ نہیں تھا۔ قبلہ کیا تھا؟ قبلہ تھا بیت المقدس، فلسطین۔ مسلمان مکے میں تھے، کعبہ بھی مکے میں تھا، مگر نماز فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی۔ لوگ اعتراض کرتے تھے، خاص کر عیسائی اعتراض کرتے تھے، یہودی اعتراض کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا اپنا بھی قبلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اعتراض کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی، مگر مسلمانوں کی عزت بڑھائی ہے کعبے نے۔ حکم آیا، رسول ظہر کی نماز پڑھ رہے، جبریل آئے، ظہر کی 2 رکعت ہو چکی تھی، 2 باقی تھی۔ جبریل نے رسول کے ہاتھ کو پکڑا اور بیچ نماز میں رسول کے چہرے کو بیت المقدس سے موڑ دیا کعبے کی طرف، کہ آج سے قبلہ بدل گیا، اب بیت المقدس قبلہ نہیں ہے، اب قبلہ کیا ہے؟ کعبہ قبلہ ہے۔ نماز کے بیچ میں تبدیلی قبلہ، آیت آ گئی قرآن میں 2 پارے میں، تبدیلی قبلہ ہو گئی، نماز کے بیچ میں بیت المقدس سے رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ اب جو مسلمان کل تک تانے سنتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا تو کوئی قبلہ نہیں ہے اپنا، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، آج وہ مسلمان سر اٹھا کے کہنے لگے کہ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے قبلہ دیا ہے، کعبہ دیا ہے، تو مسلمانوں کی عزت بڑھائی کعبے نے، مسلمانوں کی زینت بڑھائی کعبے نے۔ کعبہ مسلمانوں کی زینت بڑھا، کعبہ مسلمانوں کی زینت بڑھانے لگا، مسلمانوں کی زینت بن گیا۔ لوگ شاید یہی سمجھ لیتے کہ خانہ کعبہ نے کیونکہ ہر مسلمان کو زینت دی ہے، تو شاید خانہ کعبہ نے
علی کو بھی زینت دی ہو، علی کی بھی عزت بڑھائی ہو۔ کہا کیسے؟ کہا علی کی اتنی جو فضیلتیں موجود ہیں نا وہ یوں ہی تھوڑی ہیں۔ کہا کیسے علی کو اتنی فضیلتیں ملی؟ کہا وہ تو علی کو اتنی فضیلتیں ایسے مل گئی کہ علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی، ورنہ علی کو فضیلتیں نہیں ملتی، کیونکہ علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی، اس وجہ سے کعبے کو فضیلت مل گئی۔ میں نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے، ساری کائنات کو زینت علی کے وجود سے ملی، ساری کائنات کو عزت خانہ کعبہ نے دلائی ہے، مگر خانہ کعبہ کو عزت علی نے دلائی ہے۔ علی کی ولادت کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی عزت بڑھی ہے، علی کی عزت نہیں بڑھی۔ کیوں؟ آخر خانہ کعبہ میں علی کی ولادت کے ذریعے سے علی کی عزت بڑھی، اس وجہ سے کہ اگر خانہ کعبہ میں ولادت کے ذریعے سے علی کی عزت بڑی ہوتی اور علی کو یہ عزت ملی ہوتی کیونکہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، تو کعبہ یہ عزت علی کے علاوہ کسی اور کو بھی ضرور دیتا، کیونکہ عزت دینے والا کون ہے؟ کعبہ ہے۔ زینت کس کی وجہ سے ملی؟ فضیلت کس کی وجہ سے ملی؟ کعبے کی وجہ سے ملی۔ تو لوگوں کو یہ نہ لگے کہ علی اس لیے بنے کیونکہ کعبے میں پیدا ہو گئے، نہیں، علی اس لیے نہیں بنے کیونکہ کعبے میں پیدا ہو گئے، کعبہ اس وجہ سے بنا کیونکہ علی وہاں پیدا ہو گئے۔ علی نے کعبے کو عزت دی، کعبے نے علی کو عزت نہیں دی۔ دلیل دوں آپ کو، آپ بھی دلیل کی تائید کریں گے، آپ بھی دلیل کی تائید ضرور کریں گے کہ کعبے نے علی کو عزت نہیں دی، علی نے کعبے کو عزت دی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہ اس وجہ سے اگر کعبے نے علی کو عزت دی ہوتی تو علی کے علاوہ کسی اور کو بھی عزت دیتا، مگر دی کسی اور کی ولادت کعبے میں ہوئی؟ کیا نہیں ہوئی؟ کہ اس کا مطلب کعبے نے علی کو عزت نہیں دی، علی نے ولادت کے ذریعے سے کعبے کو عزت دی ہے۔ اب دلیل بھی سنتے چاہیے، علی کعبے کو عزت دے رہے ہیں تو علی کسی اور چیز کو بھی عزت دینی چاہیے۔ کہ ہاں، جس نے ولادت کے ذریعے سے کعبے کو عزت دی وہ علی جہاں جاتا رہا اس جگہ کو عزت دیتا رہا۔ کعبے میں آیا تو کعبے کو قبلہ بنا دیا، مسجد میں آیا تو مسجد کی عزت بڑھا دی، محراب پر آیا محراب کی عزت بڑھا دی، میدان میں آیا میدان کی زینت بن گیا، خیبر میں آیا خیبر کی زینت بن گیا، فتح مکہ کے وقت میں مکے کی زینت بن گیا، ہجرت میں آیا شب ہجرت کی زینت بن گیا، رسول معراج پہ گئے تو پردے معراج کی زینت بن گیا۔ علی ہے، جہاں جا رہے ہیں اس جگہ کو زینت دیتے جا رہے ہیں۔ کعبے نے علی کی عزت نہیں بڑھائی، کعبے نے علی کو فضیلت نہیں دی، علی نے کعبے کو بافضیلت بنایا۔ اور یہاں سے ایک نکتہ اور مصاحب کی طرف سنتے جائیں کہ ساری کائنات کو جو فضیلت دے، ساری کائنات کے لیے جو زینت بنے، وہ کون ہے؟ علی ہے نا۔ ساری کائنات کے لیے قرآن کی آیتوں میں آئے تو قرآن کی زینت، میدان میں آئے تو میدان کی زینت، مسجد میں آئے تو عبادت کی زینت، عرش پہ جائے تو عرش کی زینت، فرش پہ آئے تو فرش کی زینت، ہمارے دل میں آئے تو ہمارے ایمان کی زینت۔ علی ہیں تو جہاں جا رہے ہیں اس کی زینت بنتے جا رہے ہیں۔ جو ساری کائنات کے لیے زینت بن جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے لیے زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ ساری کائنات کی زینت ہے علی، مگر علی کی زینت کا نام ہے زینب۔ یوں ہی نہیں، جناب زینب کا کردار کربلا کے میدان میں ملتا ہے۔ یوں ہی نہیں، شام میں کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جناب زینب نے، خطبہ دیا کس کے لہجے میں؟ علی کے لہجے میں۔ عزیزو، شام کے لوگوں نے علی کو بھلا دیا تھا، مگر جیسے ہی علی کے لہجے میں بی بی نے خطبہ دیا ہے نا، بھولے ہوئے لوگوں کو علی یاد آ گئے۔ علی کی زینت بنی یا نہیں بنی؟ بی بی زینت بنی علی کو، اپنے کردار کے ذریعے سے زینت، اپنے بچوں کے کردار کے ذریعے سے زینت۔
جیسے علی کے نوازوں نے جنگ کی ہے نا، تاریخ میں ایسے دو بھائی نہیں ملے، ایسے دو بھائی نہیں ملے جو میدان میں گئے بھی ایک ساتھ ہیں، لڑے بھی ایک ساتھ ہیں، گرے بھی ایک ساتھ ہیں، اور جنازے بھی ایک ساتھ واپس آئے ہیں۔ ہر شہید کا ذکر ایک ذکر ہوتا ہے، مگر جہاں زینب کے لاڈلوں کی بات ہوتی ہے تو دو شہادتیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اون کے مصائب ہوں گے کل محمد کے ہوں گے، نہیں، دونوں بچوں کی ایسے تربیت کی ہے کہ جیسے دو بچے نہیں ہو ایک ہو۔ اون و محمد دو ہیں، مگر جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے ایک ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزو کیا ہے اون و محمد؟ اون و محمد زینب کے بچے ہیں، مگر زینب نے اپنا بچہ سمجھ کے نہیں پالا، اپنی اولاد سمجھ کے نہیں پالا، زینب نے پالا ہے تو حسین پر قربان کرنے کے لیے پالا ہے۔ عزیزو زینب بچپن سے لوریوں میں اپنے بچوں کو لوری نہیں سناتی تھی بلکہ وصیتیں کرتی تھی، اے بچوں ارے تم میرے بچے ضرور ہو مگر حسین کا فدیہ ہو، اے بچوں تمہیں میں نے کربلا کے لیے پالا ہے۔ عزیزو مدینے سے جب یہ قافلہ چلا تھا نا، دو ننھے ننھے بچوں کو زینب اپنے ساتھ لے کر چلی تھی، اس لیے تاکہ میرے بھیا پہ وقت آئے میں اپنے بچوں کو قربان کر سکوں۔ عاشور کا دن آ گیا، حسین مصیبتوں میں گر گئے۔ اون و محمد ہے جو کبھی خیموں سے باہر جا کے اپنے ماموں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی خیموں میں آ کے اپنی ماں زینب کو دیکھتے ہیں۔ زینب نے کہا اے میرے لاڈلو اب تک زندہ کیوں ہو؟ کہا اماں ارے ایک بار ماموں سے اجازت دلا دے، ارے تاکہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان محترم ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچے ننھا ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے ماموں کے پاس آئے۔ ماموں ارے اجازت دے دیجئے، حسین ہیں جو شہزادوں کو دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں۔ اے میرے لاڈلو اے میرے بھانجو، ارے تم تو میری بہن کی نشانیاں ہو، ارے تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اور محمد واپس خیموں میں آئے۔ اماں ارے ذرا اجازت تو دلائے۔ زینب نے دونوں بچوں کے بعد تھامے۔ اے بھیا کیا میں نے آج تک تم سے کچھ مانگا؟ کہا نہیں، میں تو انتظار کر رہا ہوں میری بہن کچھ مانگے اور میں اسے ادا کروں۔ کہا آج زینب مانگنے آئی ہے۔ کہا زینب کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا ارے میرے بچوں کا نذرانہ قبول کرو۔ اے میرے بھیا ارے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین نے عباس کو بلایا، دونوں بچوں کو تیار کیا۔ حسین نے اون کو سوار کیا، عباس نے محمد کو سوار کیا۔ دونوں بچے ماموں جان کے ہاتھوں سے سوار ہو کے میدان میں آئے ہیں۔ ایک میمنہ کی طرف بڑھا، ایک میسرہ کی طرف بڑھا۔ دونوں بچوں نے حملے کیے ہیں، مگر عزیزان محترم ایک طرف سے جعفر تیار کی آپ تازہ کر دی، دوسری طرف سے نانا حیدر کرار کی آپ تازہ کر دی۔ اور عزیزو دونوں کے دونوں لڑتے لڑتے ایک ساتھ دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ مگر عزیزو ان دونوں کو بھی سکینہ سے بڑی محبت تھی۔ ارے چھوٹے بھائی نے فرات کو دیکھ کے بڑے بھائی سے کہا بھیا ارے کاش ہم سکینہ کا مشکیزہ لے آتے تو ابھی جا کے اپنی بہن کو پانی پلا دے۔ اے بھیا ارے ہم فرات تک آ گئے مگر سکینہ پیاسی ہے۔ دونوں بھائی گفتگو کر رہے تھے، پھر سے لشکر سمٹ کا آیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز بلند کی، ارے ان کو ایسے شہید نہیں کیا جائے گا، دونوں کو الگ الگ کر کے گھیر لو، الگ الگ کر کے شہید کرو۔
ایک لشکر اون کی طرف بڑھا، ایک لشکر محمد کی طرف بڑھا۔ عزیزوں، ایک لشکر نے اون پہ حملہ کیا، ایک نے محمد پہ حملہ کیا۔ یہ دونوں بھائی پیاسے تھے، کب تک لڑتے؟ ایک طرف سے اون زمین پہ گرا، ایک طرف سے محمد، اے مامو ارے ہماری مدد کیجئے، ادھر سے حسین، ادھر سے عباس۔ روایت کہتی ہے ایک بھیا کو حسین نے اٹھایا، ایک بھیا کو عباس نے اٹھایا، مگر ایک بھائی دم توڑ چکا تھا، چھوٹے بھائی میں تھوڑی زندگی باقی تھی۔ عباس نے کہا جب میں نے اپنے کانوں کو محمد کے ہونٹوں کے نزدیک کیا کہ آخر محمد کہنا کیا چاہتا ہے، تو محمد کہہ رہا تھا مامو جان، مامو جان اگر ہو سکے تو ہماری اماں سے کہہ دینا کہ اے اماں آپ کے لاڈلے فرات پہ تو گئے تھے مگر پانی نہیں پیا، ارے دونوں جنازے خیموں میں آئے ہیں، زینب ارے آ جاؤ نا، آپ کے بیٹوں کے جنازے۔ زینب نہیں آئی۔ ایک مرتبہ جب زینب آئی ہے، ایک طرف اون کا جنازہ، ایک طرف محمد کا جنازہ، اور دونوں کے جنازوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہا اے خدا میرے قربانی کو قبول کر لے۔ زینب کا حوصلہ دیکھیں، زینب روئی نہیں ہے، دونوں بچوں کے جنازے پر شکر کا سجدہ کر لیا، مگر زینب روئی نہیں ہے۔ اور کوئی مصائب ہوتے تو یہاں تمام ہو جاتے، مگر اور محمد کے مصائب اس وقت تک تمام نہیں ہوتے جب تک ان کی ماں ان کو رونا لے۔ ذاکر دل نہیں کرتا کہ تمام کرتے مصائب کو، کہ ایک ماں ہے کہ جو روتی نہیں ہے۔ 11 محرم کو جنازوں پہ آئی مگر اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ قید خانہ زندان میں اونو محمد کے سر ملے مگر اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ واپس اربعین کے لیے کربلا آئی، حسین کو روئی مگر اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ تاریخ منتظر تھی، لوگ حیران تھے یہ ماں کیسی ماں ہے کہ جو اپنے بچوں کو نہیں رو رہی ہے۔ کوئی تو وقت آئے گا کہ جو مانگتا تڑپے، جو دل تڑپے زینب کا، اور زینب اپنے بچوں کو روئے۔ وہ وقت کب آیا عزیزان محترم؟ وہ وقت کب آیا جب زینب کی مانگتا تڑپی ہے، اپنے بچوں کو روئی ہے۔ خدا نہ کرے آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہو کبھی کبھی کسی کا جب بچہ مر جاتا ہے نا کم سنی میں، تو سب سے زیادہ سخت ماں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر 8-10 سال کا کسی کا بچہ مر گیا ہے نا تو ماں بڑی پریشان رہتی ہے۔ کیوں؟ لوگ جب جنازے کو دفن کر دیتے ہیں نا بچے کے، تو گھر میں آ کے بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بچے کے جتنی بھی نشانیاں ہیں سب چھپا دینا۔ کیوں چھپا دے؟ کہ ابھی بچے کا انتقال ہوا ہے۔ ارے نہیں معلوم، ماں بچے کے کپڑوں کو دیکھے گی تو رونے لگے گی، ماں بچے کے مسلوں کو دیکھے گی تو رونے لگے گی، ماں بچے کے کھلونوں کو دیکھے گی رونے لگے گی۔ یہی ہوا۔ ارے جب یہ ماں مدینے میں واپس پہنچی ہے نا، ایک مرتبہ بچوں کے حجرے میں آئی، 2 ننھے ننھے مسلے